یہ ہے روحانی چراغ، جادو، بندش، حسد، سب کا قرآنی توڑ، صرف وہی جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل روحانی چراغ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً اب تک پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور حالان حاضرہ کے مطابق موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے گھریلو بے سکونی، ذہنی دباؤ اور اس کا روحانی علاج۔ آج کل اکثر گھروں میں یہ شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ دلوں میں بے چینی ہے، ہر وقت غصہ آتا ہے، میاں بیوی میں معمولی بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، اولاد کی نافرمانی بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ سکون کی نیند بھی میسر نہیں۔ ایسے میں انسان کبھی دوائیوں کی طرف جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس، مگر روحانی علاج کی طرف دھیان کم دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کے مجرب اعمال ہر دور میں مسلمانوں کے لیے سکون اور شفا کا ذریعہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ناظرین، آئیے اس حوالے سے ایک عظیم واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آ رسول اللہ، میرا دل سخت ہو گیا ہے، ہر وقت گھبراہٹ اور بے سکونی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ دل نرم اور پرسکون ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی عادت ڈالو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ مسند احمد۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دل کا سکون صرف ذکر یا وظیفے سے نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی سے بھی آتا ہے۔ آج کے دور میں جب گھروں میں بے سکونی ہے تو ہمیں اپنے اندر بھی نرمی اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب آئیے کچھ آزمودہ اور مستند روحانی عملیات کی طرف۔ سب سے پہلا عمل، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پورے گھر والے یہ پانی پئیں۔ انشاءاللہ گھر کے ماحول میں برکت اور دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ دوسرا عمل، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عمل نظر بد اور شیطانی اثرات کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ تیسرا عمل، صبح و شام 100 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے۔ یہ کلمہ نہ صرف ڈپریشن اور ذہنی دباؤ دور کرتا ہے بلکہ اللہ کی مدد کو انسان کے قریب کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے اکابر بزرگ بھی روحانی سکون کے لیے قرآن پر ہی اعتماد کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کئی بار قرآن مجید کی آیات کو مختلف امراض کے علاج میں آزمایا اور ہمیشہ شفا پائی۔ اسی طرح حضور اکرم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ اب سونے سے پہلے 3 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ یہ عمل ہر مسلمان کے لیے ڈھال کی مانند ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں یہ معمول ضرور بنائیے۔ یاد رکھیے، اصل سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے۔ یہ بات صرف نعرہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ دنیا کی دوائیاں انسان کو وقتی آرام دیتی ہیں، لام ہے۔ دنیا کی دوائیاں انسان کو وقتی آرام دیتی ہیں لیکن دل کا سکون صرف ذکر، نماز اور قرآن سے آتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو اپنائیے۔ نماز کو قائم کیجیے، قرآن کو گھر کا ساتھی بنائیے اور ذکر کو معمول روحانی بنائیے۔ چراغ، جادو، بندش، حسد، سب کا قرآنی توڑ، صرف وہی جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔